حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کا واقعہ۔ اس زمین پر اللہ کے ایک کریم نبی عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے، انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کے لیے احساس کو پیدا کرتے تھے۔ حضرت زید بن شمشیہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ آپ تورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنے عذاب بابل کے بادشاہ وقت نشر کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کو چن چن کر مارتا تھا اور اس نے یروشلم کو تباہ کر کے تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی، اور تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو مار دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کروا دیا۔ ان بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ ایک دن اللہ نے اپنے معجزے سے اپنے نبی عزیر کو ان کی قید سے رہا کروایا۔ آپ رہا کے بعد یروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یروشلم ویران اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو روا ہوتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں، اے اللہ، یہ لوگوں کی کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ میوہ دار درخت موجود ہیں۔ آپ پھل کھاتے ہیں، انگور کا رس پیتے ہیں اور کچھ پھل اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پر سوار ہو کر آپ یروشلم تک پہنچے تھے۔ آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی تھی۔ اتنی دیر میں اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ عزیر کی روح قبض کر دو۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کا خانہ اور گدھا زمین پر ایسے ہی پڑا رہا۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا رہا۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کی نظروں سے آپ کو پوشیدہ رکھا۔ تقریباً 70 سال کے بعد فارس کا ایک بادشاہ یروشلم کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا، اور اس کو دیکھ کے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بدنشر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، وہ سب آ کے یروشلم رہنے لگے، اور نئے نئے باغات اور عمارتیں بنائی گئیں اور شہر کو پھر سے آباد کیا گیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا۔ مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب تقریباً 100 سال گزر جاتے ہیں تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا، اے عزیر، بتا تو کتنی دیر سویا رہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی موت جب واقع ہوئی اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ اٹھے عصر کا وقت تھا، اور آپ کہنے لگے کہ شاید میں سب سے عصر تک سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر، دیکھ تمہارے ساتھ تمہارا گدھا بھی سویا تھا۔ اب جو عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو دیکھا تو آپ کے گدھے کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں اور آوازیں غیب آنے لگی، اے عزیر، اللہ نے تمہیں 100 سال تک سلا دیا اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا ہے۔ اب دیکھ میں تیرے گدھے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں جڑنے لگیں اور ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا اور اس پر ماس چڑھنا شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ وہ گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اے عزیر، دیکھ آج بھی تیرا خانہ ویسا کا ویسا ہی ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں، بے شک جو انسان کو خون کی ایک بوند سے زندگی دے سکتا ہے، وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی اس عارضی موت کے درمیان وہ بستیاں آباد ہو چکی تھیں۔ آپ کھانا کھا کر جیسے ہی بستی کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے نبی عزیر کو جانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ اللہ کے نبی تھے اور اس کو گزرے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں
وہ عزیر اللہ کا نبی میں ہوں، مجھے اللہ نے 100 سال تک سلا دیا تھا اور پھر سے زندہ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اصلاح کر سکوں۔ لیکن اس بستی کے لوگوں کو یقین دلایا۔ اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس عورت کو لے کر آئے اور پوچھنے لگے کہ جو حضرت عزیر کا واقعات آپ ہمیں سناتی ہیں، آپ ہمیں حضرت عزیر کی نشانیاں بتائیں۔ وہ عورت ایک نشانی ان تمام لوگوں کو بتانے لگی کہ اور وہ سب کے سب لوگ اس نشانی کو حضرت عزیر میں دیکھنے لگے کہ آپ کے کپڑے بھی ویسے ہیں اور آپ کی آنکھیں بھی ویسی ہیں، آپ کا بولنا بھی ویسا ہے اور آپ کا چلنا بھی ویسا ہے۔ اتنے میں بوڑھی عورت جو کہ نبی نہ تھی کہنے لگی، اللہ کا نبی عزیر جو بھی دعا مانگتا تھا اللہ فوراً قبول کر دیتا تھا۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا کو رکھا ہوا تھا۔ اے شخص، اگر تو واقعی تو اللہ کا نبی عزیر ہے، میرے لیے دعا کر کہ اللہ میری آنکھوں کو صحیح کر دے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور اللہ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اب جو یہ عورت حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھتی ہے تو چیخ کر کہنے لگی کہ مجھے قسم ہے اپنے خالق کی، یہی عزیر ہیں، اور سب کے سب حضرت عزیر کے قدم چومنے لگے۔ اب وہ چند لوگ اور بوڑھی عورت حضرت عزیر بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آتے ہیں جہاں حضرت عزیر کا بیٹا اور پوتے بھی موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بوڑھی عورت سب کو بتانے لگی کہ میں اللہ کے نبی عزیر ہوں۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ سوال کرنے لگے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ میرے بابا عزیر کے کندھوں پر ایک کالے رنگ کا نشان تھا جو چاند کی مثل تھا۔ کیا آپ میرے واقعی بابا عزیر ہیں تو وہ دکھائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور تمام کے تمام لوگ دیکھنے لگے کہ کندھوں کے بیچوں بیچ وہی نشان موجود تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سب کو تورات سنانے لگے اور تمام بنی اسرائیل آپ کے ہاتھ اور قدم چوم کر کہنے لگے، ہمیں قسم ہے اپنے خالق کی کہ آپ اللہ کے نبی عزیر ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جیسے زندگی دے سکتا ہے ویسے ہی مرے ہوئے انسان کو روز محشر میں زندہ کرے گا اور انسان اور جنات کے گروہ سے دوزخ اور جنت کو بھر دے گا۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔